بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا ایھا الناس بدو سے پوری انسانیت کو خطاب تھا۔ جب آتا ہے نا یا ایھا الناس، اس سے مراد تمام انسان ہوتے ہیں، چاہے وہ عرب ہیں، عجم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں۔ جہاں یا اہل الکتاب آئے گا اس سے مراد یہودی عیسائی ہوں گے۔ جہاں یا بنی اسرائیل آئے گا اس سے مراد صرف یہودی ہوں گے، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اس سے مراد پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ سمجھیں؟ تو یہاں پہلے یا ایھا الناس بدو سے اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا، لیکن چونکہ مدینہ بنی اسرائیل رہتے تھے اور وہ لوگوں کے پیشوا اور مقتدا تھے، ان میں بڑے بڑے پیر، صوفی، گدی نشین لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے مسائل میں، اس لیے اللہ نے ان کو خطاب فرمایا۔ پہلے رکوع میں میں نے بتایا تھا کہ 8 اوامر اور 4 منہیات، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور یہاں سے 15 رکوع تک، یہ ذرا لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہاں سے 15 رکوع تک بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام، بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام، اور یہ 5 انواع پر مشتمل ہوگا۔ پانچ انواع پر مشتمل ہوگا۔ نوع اول، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے باپ دادوں پر جو انعامات کیے تھے اس کا ذکر ہوگا۔ نوع اول میں ہمارے باپ دادوں کو میں نے یہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، انعامات کا ذکر ہوگا۔ نوع ثانی میں باپ دادوں کے خباثتوں کا ذکر ہوگا کہ وہ اتنے حرامی تھے، باوجود ہمارے انعامات کے انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی، خباثتوں کا ذکر ہوگا۔ نوع ثالث میں نزول قرآن کریم کے وقت بنی اسرائیل، موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر ہوگا کہ باپ دادی تو ایسے تھے اور تم تو ان سے زیادہ آگے ہو، خباثتوں کا ذکر ہوگا۔ نوع رابع میں کہا جائے گا کہ تمہارے جو تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادوں کی تقلید کریں گے، انہوں نے تو کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے باپ دادوں نے
جو قتل و غارت کی، اس کا ذکر ہوگا کہ وہ تو تقلید کے قابل نہیں، تو بہت بڑے حرامی تھے انہوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور نوع خامس میں موجودہ بنی اسرائیل کے خباثتوں کا ذکر ہوگا کہ وہ تو تھے ہی، تم بھی پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے ہو۔ یہ کتنے ہو گئے؟ نوع اول میں کیا ہے؟ باپ دادوں پر جو انعامات تھے اس کا ذکر۔ ہاں، نوع ثانی میں باپ دادوں کی خباثتوں کا ذکر۔ نوع ثالث میں موجودہ قرآن کے نزول کے وقت بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر۔ نوع رابع میں ان کے باپ دادوں کے قتل انبیاء کا ذکر۔ اور نوع خامس میں موجودہ بنی اسرائیل کے حضور کے خلاف منصوبوں کا ذکر، خباثتوں کا، منصوبوں کا ذکر۔ بس یہ آ جائے گا۔ یہ پانچویں یہ رکوع سے لے کر کہاں تک جائے گا؟ 15 رکوع تک۔ کتنے تک؟ 15 رکوع تک یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب دیکھو، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہاں کے رہنے والوں پر۔ یہاں اشکال پیدا ہوگا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، اللہ فرماتے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو، اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت سب پر زیادہ تھی۔ سمجھے بات؟ یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان پر فضیلت کا ذکر ہے۔ جیسے مائی مریم کا اللہ فرماتے ہیں کہ فضل تو علی العالمین، ان کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ازواج عورتوں میں سب سے بلند مقام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعض حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ پر بھی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صرف جنتی نہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں تو فرمایا کہ جبرائیل السلام علیہ السلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنت کے اندر موتیوں کا محل تیار کیا گیا۔ لیکن حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ سارے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تیسرے نمبر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ چوتھا نمبر جو ہے مائی مریم کا ہے، اور پانچواں نمبر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہے، اور چھٹا نمبر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے۔ ایسے میں نہیں تو یہاں سے، لیکن وہاں حضرت مائی مریم کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو فضیلت دی، تو اس سے مراد اس زمانے کی عورتیں، اور یہاں نص سے ثابت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو چونکہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے سب سے افضل امت ہے، لہذا اس سے مراد انی فضلتکم علی العالمین سے مراد اس زمانے کے بنی اسرائیل، چونکہ اس زمانے کے صاحب کتاب صاحب شریعت لوگ تو یہی تھے نا، باقی تو مشرک تھے، وہ تو بت پرستی تھے۔ یہ اپنے آپ کو
دین کے دائی کہتے تھے اور بڑا کچھ کہتے تھے، ایسے میں نہیں. لیکن دنیا کی لالچ بہت بری چیز ہے. اس لالچ میں آ کر نے کہا اگر اس حضور کا کلمہ پڑھیں گے تو ہماری تو پیری مریدی چلی گئی، لوگ پھر حضور کے تابعدار ہوں گے، ہمارے چلا گیا، ہماری دکانداریاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے بہت سے لوگ گدی نشین جو ہیں وہ رسومات رواجات کے اندر، بعض شرکیات کے اندر میں مبتلا ہیں، لیکن وہاں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ وہ کاروبار نے غیر اللہ کے نام ان کو دیتے، ان کا کاروبار اس پر چلتا ہے، تو وہ کہاں پھر وہاں توحید سن سکتے ہیں، کہاں برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے وہ سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کریں گے. جب آپ مسئلہ بیان کریں گے کبھی کہیں گے وہابی ہے، کبھی کہیں گے منکر ہے، کبھی کہیں گے گستاخ ہے، کبھی کہیں گے بے ادب ہے. یہ سارے فتوے آپ پر لگیں گے تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ کو بدنام کریں گے. اور اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہودی بھی جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. ضد بہت بری چیز ہے، انسان کو ہدایت سے غلط راستے پر چلا کر ہدایت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ضد سے محفوظ فرمایا. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. وَأَنِّي فَضَلْتُكُمُ الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ کام نہیں آئے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے، ایک دوسرے کے نہیں کہ بھائی میں چھوڑاتا ہوں اس کو جنت میں، نہ. اللہ جس کو چاہے خود معاف کر دے، چاہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی سفارش کرا دے تو یہ اور بات ہے، لیکن خود وہ جناب علی وہ نہیں کر سکتا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے سفارش. اس سے مراد ہے سفارش قہری، یعنی زبردستی نہیں ہوگی، سفارش ہوگی انبیاء علیہ السلام کی، لیکن وہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، اجازت کے ساتھ ہوگی بات. لیکن یہ اللہ رد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے جائیں گے، ہمارے معبود قیامت کے دن ہمیں چھڑا دیں گے. ایسے میں نہیں، اللہ سے ہمیں چھڑا دیں گے. اللہ فرمایا نہیں، وہاں یہ بات نہیں چلے گی. ولا تنفع شفاعۃ، سفارش ہوگی گناہگاروں کے لیے. کس کے لیے؟ مشرک کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کیونکہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس کی اوپر کیا کر دی؟ حرام کر دی. وہ تو جا ہی نہیں سکتا. ایسے میں نہیں. تو اس اعتبار سے شرک جو ہے نا یہ بدترین بیماری ہے. دوسرا کفر ہے. ایسے میں لن يدخل الجنہ حتی یلد الجمل فی سم الخیاط، کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. تو اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کافر جو ہے نا وہ بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. یہ لیکن ان کے عقائد ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، ہاں پیسے شیسے یا لالچ دے دیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں. ایسے میں نہیں، چلو بھائی وہ دیت دے دیتے ہیں، وہاں یہ کام بھی نہیں گا. ولا يؤخذ منها عدل، اسے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون. تیسری چیز ہوتی ہے چلو یارا کیا کریں، جماعت بڑی ہے، بڑی قوم ہے، بدلہ نہیں لے سکتے، چلو معاف کر دیتے. ولا هم ينصرون، وہاں یہ بھی بات نہیں ہوگی. دنیا میں یہ چار کام ہوتے ہیں، ایسے میں نہیں. سفارش بھی چلتی ہے، پیسہ بھی چلتا ہے، ایسے میں نہیں. بدلہ بھی لیا جاتا ہے، اور قوم اکٹھی ہو کر جناب علی دباؤ بھی ڈال سکتی ہے. وہاں ان میں کوئی کام نہیں ہوگا. وَإِذْ کے ساتھ ذکر ہوگا ہمیشہ ان کے انعامات کا اور خباستوں کا. یہاں پہلا انعام ہے ان کے باپ دادوں پر، نوع اول
جس میں موجودہ بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس نعمت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، کیا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء، اس کے اندر بہت بڑا انعام تھا۔ یہ بلا کے دونوں معنی آتے، انعام کی بھی آتے، امتحان کی بھی آتے، انعام کی بھی اور امتحان کی بھی۔ اللہ کی طرف سے بڑا انعام یا بڑا امتحان، یا بڑا امتحان، من ربکم، رب کے عظیم بہت بڑا، ایسے میں نہیں۔ تو دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل نے کو یہ کہا تھا کاہنوں نے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہارے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا پھر تو ایسا کریں کہ دیکھو جہاں جہاں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ چنانچہ ہزاروں بچے مارے گئے۔ اب جس وقت اللہ نے جس کو بچانا تھا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ کائنوں نے کہا جناب آپ نے تو اتنے ہزاروں مارے، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ اب گھروں کی تلاشیں شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئی کہ اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا گھبرائیں نا، اس کو بکسے میں بند کر کے دریا میں پھینک دیں، اور آپ گھبرائیں نا، انا رادوا الیک، اس کو لوٹا کر ہم واپس لائیں گے تیرے پاس۔ کیوں؟ وجاعلوہ من المرسلین، ہم نے تو اس کو رسول بنانا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے قدرت کے کرشمے دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ اب جناب وہ تلاشی کے لیے آئے، انہوں نے بکسے میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر پر بکسا رکھا، وہ فوجیوں کے درمیان سے نکل گئی۔ انہوں نے سمجھے کوئی کپڑے شپڑے ہوں گے نا، یہ اندر گھر میں گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان نے دریا میں پھینکا، دریائے نیل میں، اور ساتھ ہدایت تھی کہ تم ساتھ ساتھ چلو، یہ بکسا کدھر جا رہا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے آگے نہر الگ ہو رہتی تھی فرعون کے محل میں، وہ بکسا سیدھا اس میں چلا گیا، یہ بھی اندر چلی گئی۔ آگے مائی آسیہ کھڑی تھی، فرعون کی بیوی ولیہ تھی، اس نے کہا یہ بکسا اچھل اچھل کہا رہا ہے، دیکھو اس میں کیا ہے۔ پکڑا، کھولا، بہت خوبصورت بچہ ہے۔ کہتے ولی لا ولی میں شناست، ولی کو ولی جانتا ہے، چونکہ ولیہ تھی، اور نبی نبوت سے پہلے کامل ولی ہوتا ہے، نبوت سے پہلے کامل ولی ہوتا ہے۔ اب انہیں بکسا دیکھا، انہیں ہوئے یہ تو شان والا ہے، بڑی خوشیاں منائی کہ گھر میں اولاد کوئی نہیں، اللہ نے غیب سے دے دیے۔ فرعون کو اطلاع ہوئی، فرعون آیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہ یہ تو بہت خطرناک نظر آتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھے، اوہ میرے طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، یہ وہی نہ ہو، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، ایک بچہ ہے کیا کرے گا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے دے، یا اس کو بیٹا بنا لے، گھر میں ہمارا کام کرے گا، گھر میں اولاد کوئی نہیں، ادھر تو خدا بنا ہوئے گلو کے پٹھے اور گھر میں اولاد گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، وہ کہ میں بڑا ہوں، کہنے بڑے ہیں، تو پاگل کے بچوں، اگر اس کے بعد یہ کچھ ہوتا تو یہ اپنے لیے اولاد تو کرتا نا۔ ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی رائے پکی تھی، قتل کرنا چاہیے۔ مائی آسیہ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے اپنے طرف سے آپ پر پیار ڈال دیا، آپ کو جو دیکھے عاشق ہو جائے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ چلو ایک بچہ کیا کر سکے گا، اب دودھ کون پلائے گا اس کو۔ اب اعلان ہوا کہ مصر کی عورتوں کے کہ فرعون کے گھر میں ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عورتیں اب دیکھو نا، یہ ناچتی ہیں جا کر سڑکوں کے اوپر، سیاسی لوگوں کے کہنے پر،
ہاشم یعنی ناچ گا سرخیاں پاؤڈر کر کے پوچھو ان سے تمہارا باپ لگتا ہے؟ بے غیرت بے حیا قوم، تمہیں اتنی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی تو گھر خاوند عورت جا کر جلوس کے اندر جا کر نعرے لگاتی ہے، سرخیاں پاؤڈر کرتی ہے غیروں کے پاس. کتنی بے غیرت قوم ہے، ان کے خون کا کیا ہوا؟ اسلام جب جائے گا تو کتے سے زیادہ بے غیرت ہو جاتا ہے. اسلام انسان کو غیرت دیتا ہے، انسان غیرت دیتا ہے، پردہ دیتا ہے. عورت کی عزت عفت جو ہے وہ پردے میں، بے پردہ جب ہوگی. لیکن یہ خاوندوں کی بے غیرتی کے علامہ کیا ہے اکبر الہ آبادی فرماتے، بے پردہ کل جو مجھ کو نظر آئی بیویاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے کہا کہ بیوی پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کا پڑ گیا. عقل پہ مرد بے غیرت ہو گیا. ایسے مرد غیرتی ہو، اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے، بازار نہیں جا سکتی جیسا کہ جلوسوں میں جائے، ہاں مظاہرے کرے. پھر یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا، یہ اسلام کے نام پر مارج بھی. اس کے لیے لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی. بدقسمت لوگ ہیں وہ جو پاکستان کے نظریات کو عملی جامہ نہیں پہناتے، اس لیے ذلیل ہو رہے. اگر بچنا چاہتے ہو، باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو، باعزت مرنا چاہتے ہو، تو نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہناؤ. وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی، کتاب و سنت کی بالادستی جب آئے گی تو بات ختم ہو جائے گی. تو بھائی یہ کیا مسئلہ؟ اب مصر کی عورتیں تھیں آزاد، دوڑتی ہوئی آئی، ہر ایک نے کوشش کی کہ میں دودھ پلاؤں. اللہ اکبر. قرآن دیکھو نا، یہ ساری صورتوں میں آئیں گے. میں ذرا مختصر سا آپ کے سامنے نقشہ پیش کرتا ہوں. ساری عورتوں نے کوشش کی، منہ سے منہ پھیر لیتے تھے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. ہم نے پہلے کہہ دیے تھے کہ منہ سے کسی عورت کا دودھ نہ پینا. کیوں؟ ان کا کردار ٹھیک نہیں. ہاں کیا ہے؟ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. عورت کا دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. سب عورتوں کوشش کی، نہیں پیا، منہ پھیر لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی اس منظر کو، بتاتی تو نہیں تھی میرا بھائی ہے. انہوں نے کہا میں نہ بتاؤں، عورت بڑی عفیفہ ہے، بڑی پاک دامن ہے، بچہ بڑا پیارا نظر آتا ہے، شاید اس کا پی لیکن لے آؤ. اب ماں کے پاس آئی تو ماں گھبرا گئی کہ اللہ جسے میں بچا رہی تھی وہ تو وہیں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا گھبرائے نا، راز کھل جائے گا. اب گئی بڑے متانت سے، سنجیدگی سے، کیا حکم ہے؟ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ. اچھا لے لیا تو پی لیا. میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، روزانہ آیا کرے، پلایا کرے، ہم کرایہ بھی دیں گے، ہم تنخواہ بھی دیں گے، ہم انعام بھی دیں گے. فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے روزانہ آنے کی، کیا تو چھوٹا بچہ ہے. ایسا کرتے ہیں کہ میں لے جاتی ہوں، وہیں رکھوں گی، کبھی کبھی تمہیں دکھانے کے لیے لے آؤں گی. کہنے اے بھی ٹھیک ہے چلو. اِنَّا رَادُوا إِلَيْكَ. سوال اللہ نے جو فرمایا نا ہم لوٹا کر. اب دیکھو اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو. اللہ ایسا کرتا ہے. اِنَّا رَادُوا إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے وعدہ کیا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنا پھولنا شروع ہوا. ایک دفعہ والدہ لے آئی، فرعون نے دیکھا تو پیار لینے کی کوشش کی، منہ یوں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے مکہ یوں اندر کر لیا اس کے منہ. ہوئے تو بہت خطرناک ہے. یہ تو آج اندر ہاتھ ڈالتا ہے، کل یہاں ڈالے گا. اس کو قتل کرنا چاہیے. مائی آسیہ نے فرمایا بچہ ہے چھوٹا ہے، نہیں سمجھدار. نہیں بڑا سمجھدار ہے. میں نے کہا نہیں، اچھا لے آؤ نا، ایک برتن میں انگارے رکھو، ایک میں لال رکھو. اب دیکھو یہ انگارے لیتا ہے کہ لال لیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام لال لینا چاہتے تھے، لیکن جبرائیل السلام نے ہاتھ اٹھا کر انگارے پر رکھا.
انگارہ لیا منہ میں ڈالا، جس کی لکنت آ گئی تھی، زبان جل گئی تھی نا، یہ لکنت اس وجہ سے تھی۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں سمجھتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، چل رہے، لیکن بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا، یہ بچے قتل ہو رہے تھے، ان سے غلامی کا کام لیا جا رہا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، بڑے لوگ تھے، لیکن اپنے مشن کو چھوڑ دیا تھا تو ذلیل ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعونی کی لڑائی ہے، مار رہا ہے اسرائیلی کو، وہ چھڑانے کے لیے وہ چھوڑتا نہیں تھا، ایک مکہ مارا، پیغمبر کا مکہ تھا، مردار ہو گیا، اور تھا فرعون کا رشتہ دار۔ اب شور ہو گیا کہ قاتل کون ہے، قاتل کون ہے، تلاشی شروع ہوئی، پتہ نہیں کون ہے۔ دوسرے تیسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہی اسرائیلی کسی اور سے، بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے لڑاکا ہوتا ہے، وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے، موسیٰ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے چھڑانے کے لیے، لیکن ذرا غصے میں کہا کہ یار تو شرارت کرتا ہے، روزانہ لڑائی کرتا ہے۔ وہ سمجھے کہ آج میرا نمبر ہے۔ اچھا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے پرسوں وہ دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اس قبطی کو پتہ لگ گیا کہ قاتل تو یہ ہے، بس اس نے لڑائی چھوڑی اور سیدھا فرعون کے گھر گیا، فرعون کے گھر گیا، اور وہاں جناب والی اس نے کہا کہ قاتل تو یہ۔ اب فرعون نے ایک دم ہنگامی اجلاس بلایا کہ بھئی اس سے تو پہلے بھی ہمیں خطرہ نظر آ رہا تھا، یہ نہ میرے آگے جھکتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ کچھ ہے، تو اب تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بسم اللہ ہو گئی، آج کل قبطی کو مارا، آج میرا نمبر آئے گا۔ پھر چنانچہ فیصلہ ہوا قتل کا۔ بڑی فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، وزیر، اندر سے موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت تھی اس کی، وہ دوڑتا ہوا ہے کہ موسیٰ نکل جاؤ، اب تو آپ کے لیے بس پروگرام بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین چلے گئے، شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں جا کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، ان کی بکریاں ہیں، ان آ کے روکی ہوئی، لوگ آ کے پلاتے لے جاتے ہیں، اور ان کی بکری رکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں پلاتی؟ اپنے دیکھو اللہ کوئی سبب بناتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ قوم ہے کرتے ہیں، ہمیں شرم حیا آتی ہے، ہم اس طرح لڑتے تو نہیں سکتے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارے بھائی کوئی نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ہم بچیاں ہیں، جب یہ سب فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد بلاتے، بغیر تو شرم نہیں آتی، لڑکیاں کھڑی ہیں تم پر۔ اب وہ گھبرا گئے، سبحان اللہ، جلال تھا نا موسیٰ علیہ السلام، بس وہ پانی پلائے، وہ ٹائم سے پہلے چلی گئی۔ تو باپ نے پوچھا شعیب علیہ السلام نے آج کیا ہو گیا، تم جلدی آ گئے؟ انہوں نے کہا اس طرح ایک شخص تھا، ہمارا دل چاہتا ہے آپ اس کو کچھ انعام دے دیں۔ سبحان اللہ، خاندانی لوگ ہوتے نا، اب چائے پیالی پلا لے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کمینہ آدمی آپ کے برتن میں کھائے گا پھر اسی میں آگے گا، لیکن خاندانی لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کسی کی نیکی فراموش نہیں کرتے، یہ خاندانی لوگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام خاندانی، اب وہ بھی بچیاں تھیں، پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح انہوں نے ہم سے نیکی کی، ان کو کچھ انعام ملنا چاہیے، فرمایا جاؤ بلاؤ۔ وہ آئی اور موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہمارے باپ بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا تم ایسا کرو، میں آگے جاتا ہوں تاکہ تم پر میری نظر نہ پڑے، اور جب آگے راستہ بدلے نا تو کنکری مارو، یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ وہ پیچھے، موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، شعیب علیہ السلام سے بات ہوئی تو کہ یہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، آپ میرے پاس رہیں۔ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ گھر میں غیر محرم ویسے رہ نہیں سکتا، میں آپ کو داماد ہی بنا لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، آپ 8 سال میرے پاس رہیں گے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہاں 10 سال پوری کرو، آپ کی مہربانی، لیکن میرے طرح 8 سال۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اب نکاح ہو گیا، داماد بن گئے۔
اب مدت پوری ہو گئی، مدت پوری ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میری ماں بھی مصر میں ہے، میرا بھائی ہارون علیہ السلام بھی وہاں ہے، تو میں جا کر ان کو دیکھوں۔ انہوں نے جہیز میں کوئی بکریاں بھی دے دی، اب بیوی بچے بھی ساتھ ہو گئے۔ اب کوئی طور پر جاتے ہیں تو رات آ گئی، جب رات آ گئی تو رات کو اب اندھیرا بھی ہو گیا اور سردی بھی ہے، اب کوئی روشنی بھی کوئی نہیں ہے، آگ تپنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ دور دیکھتے ہیں ایک درخت سے شعلے نکلتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو فرمایا تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں، جہاں آگ ہوتی ہے وہ انسان بھی ہوں گے، میں راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور وہاں سے چنگاری لے آؤں گا، اپنے لیے آگ بھی جلا دیں گے۔ اب جب چلے گئے، ایک درخت ہے، اسے شعلے نکلتے ہیں، نیچے چنگاری بھی گرتی نہیں، مجھے آگے بڑھتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، وہ پیچھے ہوتے تو ادھر ہوتے تو پیچھے آتا ہے، بڑے حیرت میں ہوں گے یہ کیا ہے۔ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ دیکھو نا، نبوت کسبی نہیں ہے، یہ میں آپ کو لکھاؤں گا کہ نبوت کسبی یہ علم سے نہیں آتی، یہ اللہ کے جو ہے نا روز ازل میں اول میں اللہ نے انتخاب فرمایا کہ یہ میرے نبی ہوں گے، فلاں فلاں ٹائم پر آئیں گے، یہ تو پہلے سے طے شدہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق آتے رہیں۔ اب وہ کسبی چیز ہوتی ہے، علم سے نہیں ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، آواز نہیں، انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو طویٰ کے پاکیزہ میدان میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، میں نے آپ کو منصب نبوت کے لیے چن لیا، اب میرا حکم سنیں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کلمہ پڑھایا اور فرمایا کلمے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا سمجھو وہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے۔ ایک دن انہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ساتھ ہی فرمایا بس کلمے پڑھنے کے بعد نماز فرض، ہم پڑھیں، ٹائم پر پڑھیں، کوشش کریں، کسی ٹائم خدا نخواستہ لیٹ ہو جائے تو پہلے نماز سے پہلے قضا نماز پڑھیں، نماز کی ادار اپنی ذمہ نہ چھوڑیں، یہ خطرناک مسئلہ ہے بڑا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ موسیٰ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں میں کیا؟ فرمایا یہ عصا ہے، اللہ میری لاٹھی ہے، بکریاں پتے جھاڑتا ہوں، ہاں سہارا بھی لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، قال القیہا یا موسیٰ، اب نبوت بھی مل گئی، معجزہ بھی مل رہا ہے، اس کو پھینکو ذرا، فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی، جب پھینکا تو اژدہا بن گیا، دوڑنے لگے، موسیٰ گھبرا گئے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے نبوت نبی کے اختیار میں نہیں، معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں، دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ بھاگ رہے، واللہ مدبرا ولم یعقب، دوڑے، پیچھے مڑ کر دیکھتی نہیں، آواز آئی موسیٰ اقبل، مڑ جا، ولا تخف، ڈرے نہ، یا اللہ اژدہا ہے، فرمایا پکڑنا آپ کا کام ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پہلی شکل پر لے آئیں گے اس کو۔ بجوئی موسیٰ علیہ السلام قریب گئے نا تو چادر لی، حملہ کرے گا تو امر تھا نا پکڑو، چادر لی کہ حملہ کرے گا تو منہ میں چادر ڈالو گا، لیکن ہاتھ لگایا تو لاٹھی بنا، سو فرمایا اچھا اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈالو، جب ڈالا نکالا، چمکتا ہوا نکلا، فرمایا یہ دو معجزے لے کر اذهب الى فرعون انه طغى، جیسے بھاگ گئے تھے اسی کے بعد جانے کا حکم مل گیا، جاؤ، بڑا سرکش، انہوں نے کہا یا اللہ ایک تو میری زبان میں لکنت ہے، فصاحت نہیں ہے، دوسرے میں ایک علم ہوں، اب وہ انکار کرے گا، میری تکذیب کرے گا، کوئی تو میری تائید کے لیے ہو،
تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، یا اللہ اگر آپ کے علم میں نبوت ہے تو اس کو بھی حکم دے دیں کہ میرے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے علم میں نبی ہے، چلو آپ جائیں، میں اس کو بھی حکم دیتا ہوں۔ دونوں اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا، لیکن جھگڑا نہیں کرنا، نرم بات کرو۔ وہ سختی کرے گا تم کیا کرو؟ نرمی۔ اگر آپ نرم سختی کریں، دوسرے سختی کریں تو لڑائی ہے نا۔ وہاں پر فتوے لگائے گا، بھئی آپ وہابی ہیں، آپ منکر ہیں، آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ نبیوں کو نہیں مانتے، آپ کلمہ نہیں مانتے۔ آپ کہیں جانا بھونی صاحب آ جاؤ نا، میں کلمہ سناتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں، میں نبی مانتا ہوں، میں ولیوں کو بھی مانتا ہوں۔ نہیں مانتا تو ہمیں مانتا ہوں جی، میں تو سب کا غلام ہوں، سارے ولیوں کا غلام ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہے، نہیں تو آپ نرمی کریں گے تو پھر تو آپ کی بات چلے گی، لیکن آپ سختی کریں گے تو پھر آپ کی تبلیغ نہیں چلے گی۔ سمجھ میری بات کو؟ تو اس لیے یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ فقولا لہ قولا، کیا فرمایا؟ قولا لینا، نرم بات، اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ وہ جاہل ہے، وہ بد اخلاقی کرے گا، تم تو جاہل نہیں ہو، تم بھی بد اخلاقی کرو، پھر تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ سمجھے میری بات؟ اس لیے آپ بڑے نرمی کے ساتھ تبلیغ کریں، اخلاق کردار کو سامنے پیش کریں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ سختی شروع کریں گے تو پھر مقابلہ ہوگا تو پھر لڑائی ہوگی، آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ ماشاء اللہ آ گئے نا، جاؤ، تھک گئے تھے غریب، 8 گھنٹے راستہ مارا رات کو ماشاء اللہ بڑا سفر تھا ہمارا، کل چلے رات کو 11 بجے پہنچے جی۔ تو کیا ہو گیا جی کہ ادھر والدہ نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تم جا رہے ہو تو دشمن ہے، وہ تو تمہارے خلاف بڑے منصوبے ہیں، تو پھر اسی دشمن کے پاس جاؤ گے؟ جو اللہ کا حکم ہے۔ اب دونوں بھائی گئے، فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے کہا اچھا فعلت کاللتی، 80,000 جادوگر آ گئے، لوگ تماشے کے لیے آئے، کرسیاں لگ گئی، صوفے سیٹ لگ گئے، سارا انتظام فرعون نے کیا۔ جادوگروں نے آ کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کیا خیال ہے آپ پہل کرتے؟ ہم نے بڑے بڑے ڈنڈے بنائے تھے کھوپلے کر کے، اس کے اندر پارا ڈالا تھا، شامپو کی شکل تھی، بڑے بڑے رسے، جب میدان میں پھینک گئے تو ادھر دھوپ لگ گئی تو پارا گرم ہو گیا تو پورا میدان یوں چلنے لگا۔ فرعون نے کہا دیکھو آپ مقابلہ کوئی کر کے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ اللہ ایک لاٹھی ہے، سبحان اللہ، دیکھو اللہ جیسے کام لے بھائی، یہ نہ دیکھو کہ میں چھوٹا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ کام اخلاص ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اخلاص ہو، اللہ سے کام لے گا۔ تم موٹے ہو کر 7 فٹے بن جاؤ، کام نہ کرو، کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھو کام ہو رہا ہے، اللہ جس سے کام لیتا ہے۔ اب ایک لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادھر 80,000 جادوگر ہیں، باقی مخلوق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب کیا کروں، فرمایا الق ما فی یمینک، جو تیرے ہاتھ میں پھینکو، جب پھینکو اس کا اجزاء بن گیا، اتنا منہ کھولا نا، یوں جا کے پورے میدان کے سانپوں کو ڈڈوں کو نگل گیا، اور نگلنے کے بعد یوں فرعون کی طرف روانہ ہوا۔ فرعون نے اسٹیج سے چھوڑ کے ٹر کر کے سلوار خراب کر دی ساری، ٹٹی اس کی بھاگ گیا، وزیر بھی بھاگ گئے، فرعون بھی بھاگ گیا۔ ادھر جادوگروں نے دیکھا کہ علم میں ہم سے بڑا تو کوئی نہیں، یہ جو ہم پر غالب ہوا
اس کا مطلب ہے یہ انسانی طاقت نہیں، یہ رحمانی طاقت ہے. وہ القی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ سجدے میں پڑ گئے. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. فرعون کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو میں نے جو کرائے دے کر بلایا تھا، کرائے ٹٹو، وہ تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے. ادھر سے اعلان کرتا ہے کہ تم میرے اجازت کے بغیر آئے ہو، معصوم ہوتا ہے، تمہارا منصوبہ تھا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یہ کروں گا، میں تمہیں کھجوروں کے تنوں میں لٹکاؤں گا. لیکن جس کے ایمان اللہ پر مضبوط ہو وہ اللہ کے سوا کسی ڈرتا نہیں. انہوں نے کیا کہ لا ویرا فقض ما انت قاض، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی زندگی ختم کریں گے. انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں. اب 80,000 جادوگر تھے، پھر ان کی مرید تھے. اللہ نے کیا کیا کہ انقلابی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت بنا لی. دیکھا آپ نے، ادھر فرعون نے وزیروں کو بلایا کہ بھائی اتنے لوگ ایمان لائے، اب تو مقابلہ ہوگا، اور یہ ان کے پاس ہتھیار ہو گئے، تیار ہو گئے، تو پھر تو اب بھی موقع ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو. چلا صبح جی، سویرے جی، آپ کی قیادت میں انشاءاللہ. اب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اب راتوں رات اپنی جماعت کو لے کر بنی اسرائیل کو یہاں سے نکل جائے. اب وہ نکل گئے. صبح فرعونی، یہ تو دیر سے اٹھتے ہیں نا، یہ وزیر شزیر اٹھتے ہیں 8 9 10 بجے، تو ان کی آنکھ کھلتی ہے. پھر یہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو 3 گھنٹے لگاتے ہیں، کیونکہ سگریٹ بھی جو پیتے ہیں نا اس کو جلدی پہ نہیں ہوتا، فارغ نہیں ہوتا. تو ان کے تو ٹائم تھے. اب یہ نکلے، دیکھا تو بنی اسرائیل کے گھر خالی ہے ہی کوئی. فرعون نے کہا بس یہ تو مقابلے میں پڑاؤ کریں گے، مورچے بنائیں گے، ابھی پکڑو، میں خود قیادت کر رہا ہوں. خود فرعون آگے ہو گیا، سارے وزیر مشیر فوج پیچھے. آگے دریائے قلزم آ گیا. موسیٰ علیہ السلام قوم نے دیکھا پیچھے فرعون ہی آ رہا ہے. کل یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اسے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرے رہنمائی کرے گا. اللہ فرمایا موسیٰ اسی لاٹھی کو دیکھو بھائی، یہ ذہن میں رکھو، یہ میں کس لیے بیان کر رہا ہوں نا کہ عقیدہ رکھو مضبوط اپنا. اب ایک لاٹھی ہے نا، اللہ جیسے چاہے کام لے. ادھر وہ کام لیا، ادھر لاٹھی دریا میں پھینک دی، ماری، پانی کھڑا ہو گیا. کتو دل عظیم، جیسے پہاڑ ہوتے، درمیان میں 12 قبیلے تھے، 12 راستے خشک نکل آئے، خشک بھی ہو گئے، اور پانی کھڑا ہے یوں. یہ اندر نکل گئے، فرعونی آ گئے کنارے. انہوں نے کہا درات سڑک تو ستھری ہے، صاف ہے. فرعون بھی گیا اندر، سارے گئے. وہ کنارے پہنچ گئے، یہ اندر گئے، اور ان کو حکم ملا چلو، بس وہ ہو گئے. سمجھ میری بات کو؟ یہ قرآن بیان کرتے، یہ میں نے آپ کو یہ ترتیب بیان کی، تو اس میں دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون کے خاندان سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب. یذبحون ابناءکم، جو کیا تھا کہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بڑی آزمائش تھی یا بڑے انعام تھا رب کی طرف کی. تمہارے فرعون کو، تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا. یہ آ گیا عظیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ آ گیا قصہ، بس آ گیا پورا قصہ بیان کے. فرقنا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے سبب سے، یعنی بِكُمْ یعنی بِسَبَبِكُمْ، تمہاری وجہ سے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی. وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور غرق کیا فرعون والوں کو، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، بس یہ اور قصہ آ گیا، اور قصہ یہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے ملے تھے، کتاب نہیں ملی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، اب کتاب نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے، قوم نے درخواست کی کہ جو ہماری کتاب و شریعت کی جس پر عمل کریں، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا آپ کوئی طور پر آ جائیں، چلہ کاٹیں، ہر پیغمبر کو جب کتاب ملی اس سے پہلے کوئی چلہ کٹوایا گیا، یکسوئی ہوئی، ذکر فکر، جتنے ذکر فکر کرو گے اتنے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے غار کے اندر، حرا کے اندر تھے، یہاں 40 دن کا مسئلہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے قوم ایک شخص تھا سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور یہ بے ایمان وہ تھا کہ جو ماں نے ناجائز جنا تھا، اور ناجائز جن کر اس کو ایک جگہ پھینکا تھا تاکہ بدنامی نہ ہو، مر جائے گا۔ اللہ نے جبرائیل السلام کہا کہ میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، اس بچے کی حفاظت کرو۔ جبرائیل السلام نے اس کو پالا، بڑا ہو گیا، پھر بنی اسرائیل میں تھا، یہ سنیروں کا کام کرتا تھا، انہیں کیا فطرت غلط تھی نا، اس نے کیا کہا کہ آپ ایسے کریں اپنے زیورات لے آئیں، میں ایک شکل بناتا ہوں، ایک بچڑی کی شکل بنائی، پگھلا کر اس کے اندر، جب یہ جو آ رہے تھے نا فرعون جو غرق ہو رہا تھا، یہ دریا میں جاتا نہیں تھا، تو جبرائیل السلام اور اسرائیل السلام کے گھوڑے آئے، انہوں نے فرعون کے گھوڑے کو دھکیلا ساتھ، تو لیکن یہ جب جاتے تھے نا تو ان گھوڑوں کے پاؤں جہاں رکھتے وہاں مٹی سبز ہو جاتی تھی، انہیں تھوڑی مٹی اٹھائی تھی اس کی، وہ مٹی پھینک دی اور کوئی سوراخ کی ہے وہ بچڑے کے اندر، ہوا چلتی تھی تو پاں 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 کی آواز آتی، کہتے ھذا الہنا و الہ موسیٰ فنسی، ہمارا معبود تو یہ ہے، وہ بھول کر وہاں چلے گئے، دیکھو یہاں ہے۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کی، موسیٰ علیہ السلام وہاں، ہارون علیہ السلام سمجھا رہے، نہیں سمجھتے، شرک ایسی بیماری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ جلدی آ گئے، یا اللہ بس قوم نے مطالبہ کیا، فرمایا جا کے دیکھ لو، قوم دیکھا تو واپس آتے، کتاب لاتے تو قوم ساری بگڑی ہوئی، اور یہ کیا کیا تم نے، اور یہ بس کہا ہے اس نے، اور سامری تو نے کیوں کیا، اگر دل میں بات آ گئی میں نے کیا، تجھے خدا جزامی کر دے، جزامی ہو گیا، فرمایا جو تجھے ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار چڑھے گا، اور اس بچڑے کو لے کر آگ میں ڈال دیا انہوں نے۔ تو ادھر یہ آ گیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، یہ اس کے ساتھ انعامات کا ذکر ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام نمبر 3 ہے یہ، جب ہم نے وعدہ لیا مجھے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے مجھے جانے کے بعد بچڑے کو، عبادت من بعدی، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی بڑے ظالم بے ایمان، انتم اب بھی ہو، تھے بھی، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر معاف کیا ہم نے تم سے بعد ذالک، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور معافی کی صورت کیا تھی کہ جو نے بچڑے کو پوجا وہ کھڑے ہو جائے، جو نہیں پوجا وہ ماریں، قتل کریں ان کو، چنانچہ ہزاروں آدمی مارے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ نے باقی کو فرمایا جو مر گئے وہ شہید ہو گئے، جو زندہ ہیں تو چلو ان کو معاف کرتا ہوں، یہ ہو گیا۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یہ بھی کوئی طور کا مسئلہ ہے، جب ہم نے موسیٰ کی کتاب دی، والفرقان، اور فیصلے والی چیز، فرقان سے مراد یا تو یہ واو جو ہے نا تفسیریہ ہے کہ ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان تمیز تھی، بعض کہتے ہیں فرقان سے مراد معجزات ہیں، کتاب تورات بھی دی اور ساتھ کیا دیے، معجزات دیے،
لعلکم تہتدون، تاکہ سیدھے راستے پر جاؤں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم، یہ وہی ہے کہ بچڑی کو پوجا اور فرمایا کہ اب توبہ یوں ہوگی کہ جن نے پوجا وہ کھڑے ہوں، جن نے نہیں پوجا وہ ان کو مارے۔ یہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ساتھ پکڑنے بچڑے کی عبادت کے ساتھ۔ تو پھر کیا کہ توبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اور کیسے ہوگا؟ فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفسوں۔ کیا مطلب؟ نفس سے مراد انسان بمنظر نفس واحد کے ہے، بمنظر نفس واحد کے ہے، لہذا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا مارنا کوئی کہ اپنا مارنا ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کو مار۔ ذالکم خیر لکم، اس کے اندر تمہاری بہتری ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کیا، فتاب علیکم، فصبر کیا نکلا؟ اللہ نے رجوع کیا ان کے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور انعام ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً، جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا تم کو بجلی نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، پہلے مطالبہ خود کیا، جب پڑھنا شروع کیا اس کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، ہم تو سمجھے کہ ایسی کتاب ہوگی، حلوہ کھاؤ، پھرنیاں کھاؤ، زردے کھاؤ اور حرام سے سو جاؤ، ہگتے رہو، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو توبہ، یہ کون کر سکتا ہے؟ موسیٰ، اس سے پتہ لگتا ہے تم خود بنا کر لائے، یہ اللہ کی کتاب کیسی ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم ایک صورت میں، میرے پاس تو آئیے چاہے، ایک صورت ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آپ سے بات کر لے، ہم دیکھ اللہ کہتے تم کتنے غلیظ لوگ ہو، تم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، تم سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے نہ ہوئے اتنے انعامات کے باوجود، فرعون سے نجات کے باوجود، اگر یہ نے قدردانی نہیں کی تو آپ اور ہم اسے توقع رکھیں خیر کی، یہ کتنی بیوقوفی ہوگی ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر تم اللہ سے درخواست کے، اللہ فرمایا ان کو کہو تم اپنے لیڈر مقرر کر لو، وہ آئے، چنانچہ واختار موسیٰ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی بڑے بڑے لیڈر لے گئے، کوئی طور پر لے گئے، ایک پردہ ہوا، ابر آ گیا جو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی، پردے۔ جب پردہ ہٹ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ اب مان گئے؟ جی ہمیں کیا پتا اندر سے کون بول رہا تھا، ہم تو تب مانیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے آگے ہوئے، بچے ہو نوردینہ، اے میں اللہ تے اے میرا نبی ہے تا منسان نے فرمایا اچھا اس سے گستاخانہ کلمہ تمہارے اندر اتنی جرت ہو سکتی، تم اللہ کو دیکھو، ادھر سے بجلی آئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب مر گئے تو حیرت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، واپس جاؤں؟ قوم کہے گی ہمارے آدمی کدھر گئے، کوئی بیچ کے تو نہیں آئے؟ نہیں جاتا، کوئی تور وہاں، ایک کتاب وہاں ہے، تورات وہاں ہے، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ نے 3 دن کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ عام طور پر قانون اللہ کا یہ ایک دن پیدا ہوتا ہے، ایک دن مرتا ہے، پھر کھائے گا، لیکن بعض کئی کام ایسے ہیں جو خرق عادت کے، اس کو کیا کہتے ہیں، خرق عادت کے طور پر، عادت نہیں ہے، خرق عادت کے طور پر اللہ نے ایسے کیا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ان کو اٹھایا،
زندہ ہوں گے. آ گئے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہوں من گیا جی ہوں من گیا. اچھا بھائی چلو پھر جاؤ قوم کو بتاؤ. یہ ہو گیا. اللہ اکبر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ جب کہا تم نے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پکڑا تم کو بجلی نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے بجلی آ رہی تھی. ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر اٹھایا تم کو تمہاری مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم اس نعمت کی قدردانی کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور آ گیا. آج میں انعام نمبر 7 اور انعام ہے. اب اور کیا ہوا کہ جس وقت یہ نے مان لیا تو تورات میں لکھا تھا کہ شام کا ملک جو ہے یہ ہمارا وراثتی ہے اصل ہے. اس پر بخت نصر وغیرہ یہ لوگ قابض ہیں تو جہاد کرنا ہے. چلو اب روانہ تو ہو گئے. ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی بھیجے کہ جا کر ان کے حالات معلوم کرو کیا کرتے ہیں ہمارے آنے کی خبر ہے یا نہیں ہے. تو خبر ہے کہ نہیں ہے کیا ہے تو لیکن تم نے جا کر صرف مجھ سے بات کرنی ہے قوم سے نہیں کرنی. یہ جب گئے اور وہاں دیکھا تو بڑے شام کے لوگ آپ دیکھیں نا بڑے موٹے تازے کیونکہ ہر قسم کی نعمت اللہ نے وہاں رکھی ہوئی ہے تو بڑے تکڑے لوگ ہیں. ان کو دیکھ کر آ کر 2 صرف تھے. ایک یوشع علیہ السلام بعد میں پیغمبر ہوئے تو صحابی تھے اور ایک اور تھے جنہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. باقی قوم کے اندر انہیں پھیلا دیا کہ وہ تو دلیر لوگ ہیں اور جنگجو لوگ ہیں جاؤ گے تو مرو گے. یہ میدان میں اکڑ گئے کہ موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے. یہاں تک کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ تو جا تو تیرا رب لڑے ہم یہاں ہی بیٹھے ہوئے. یہ گستاخانہ کلمہ بعض وقت بے ادبی ایسی ہوتی ہے آدمی کو تباہ کر دیتی. اللہ بے ادبی سے بچائے. بے ادبی بہت بری چیز ہے. آدمی محروم ہو جاتا ہے. استاد کی کرو ماں باپ کی کرو بڑوں کی کرو گے اس کی سزا آخرت میں تو ہوگی اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. ہم ایک جگہ میں پڑھتے تھے میرا ایک ساتھی تھا ہمارا اور وہ بہت زبردست تھا ذہین فہیم تھا اور کئی دفعہ کتابیں پڑھی تھی. مولانا عبدالقہار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پڑھتے تھے چھچ میں. تو اس نے سوال کیا حضرت نے جواب دیا پھر سوال کیا پھر جواب دیا پھر سوال کیا. حضرت سے فوراً جواب نہ بن سکا. انہوں نے یوں کیا اپنے ساتھی کو دیکھا میں نے لاجواب کر لیا. حضرت نے دیکھ لیا دیکھا تو حضرت کے چہرہ بدل گیا سرخ ہو گیا. کتاب یوں ٹھپ کی یوں کیا جاؤ ابھی طبیعت نہیں ہے. جب کیا تھا ٹھپ کرنی کیا تھا اللہ نے اس سے سارا علم سلب کر لیا. وہ طالب علم پھر سڑکوں پر پھرتا تھا لکڑیاں بھیجتا تھا. ایسے بھی نہیں بے ادب بھی بری چیز ہے. الدین کلو ادب دین ادب کا نام. ان بے ایمانوں نے کیا کیا کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ یہ کوئی معمولی بات ہے چاہے تو اور تیرا رب لڑے. میں نے کہا آپ جائیں گی جیسے بیٹے کو باپ کا یہ کام آپ کریں گی میں نہیں کر سکتا. بس گیا نا بیٹا گیا. شاگرد کو بتاؤ نہیں ہو سکتا میں نہیں ہو سکتا بس خلاص گیا محروم ہو گیا. تو یہ الدین کلو ادب. انہوں نے کہا چل تو اور تیرا رب لڑو. قال فإنها محرمۃ علیکم 40 سنہ. اللہ نے فرمایا اب 40 سال تک تم نہیں آئی رہنا.
جن کی زبان پر یہ لفظ آئے وہ نہیں جا سکتے. آپ بے ادبی دیکھا نا، بے ادبی کا انجام دیکھا، وہ اب نہیں جا سکتے. ان کے بچے ہوں گے، جوان ہوں گے، وہ جا کر بیت المقدس فتح کریں گے، یہ یہیں مریں گے. چنانچہ 40 سال تک وہاں رہے. صبح چلتے چلتے قریب ہوتے اس وادی کو، وادی طے، اس کو طے کرتے تھے. اور جب کہتے بھئی اب تو اندھیرا ہو گیا، تھک گئے، آرام کرو، آرام کرے. صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے پہلے دن سے. یہ اب اللہ کی کریمی دیکھیے کہ بھئی وہاں نہ تو درخت تھے نہ کوئی مکان تھے، کیسے رہے، کہاں سے کھائیں. پھر اللہ کی کریمی دیکھی کہ اللہ نے ابر بیچتے تاکہ دھوپ نہ لگے، اور کھانے پینے کے لیے ترنجبین بٹیر، اور پینے کے لیے فرمایا اس لاٹھی کو بجائے اسی لاٹھی سے اللہ نے فرعون کو شکست دی، اسی لاٹھی سے دریا میں راستے نکلے، اسی لاٹھی کو فرمایا کہ تم مارو اس پتھر پر، یہاں سے 12 چشمے نکلیں گے. سبحان، 12 قبیلے ہیں 12. دیکھا لاٹھی کتنی ہوتی ہے؟ اب کے تو 5 فٹے 6 فٹے ہو کر کہتے ہیں جی مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، مجھ سے کام نہیں ہو سکتا. پھر نہیں کرو گے. جب کام کرنا چاہو گے اللہ تم سے لے گا کام. اخلاص کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ کہ میں نے کام کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل ہے. ایک ہی لاٹھی ہے بھائی، کیا ہے؟ ایک ہی لاٹھی ہے، اس سے سارے کام ہو رہے ہیں. اب لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا. یہ ذکر قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، انعام نمبر 7 ہو گیا یہاں پر. اور سایہ کیا ہم نے تمہاری اوپر ابر کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اتارے تمہاری اوپر بٹیر ترنجبی. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان کو کھاؤ ستری چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وَمَا ظَلَمُونَا، نقصان نہ کیا انہوں نے ہمارا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اپنے نفس یہ ظلمو جو ہے نا، کہ غائب کا صیغہ، اچھا متکلم نہ بناؤ. ہاں وما ظلمو، ان نے ہی ظلم کیا، نہ ہم پر. ہاں یہ نہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، نہیں، ہاں انہوں نے ہم پر ظلم. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، نہ قدری کی نہ شکری کی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا. ہاں وما ظلمونا، انہیں ہم پر ظلم نہ کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. یہ اللہ تعالی اب دیتے ہیں ان کو جناب علی سزا کے طور پر. آپ دیکھو اور کیا ہوتا ہے کہ جب نعمت ملے اس کی قدردانی کرو، اللہ زیادہ دے گا. نہ قدری کرو گے اللہ لی ہوئی چیز بھی واپس کر لے گا، دی ہوئی چیز بھی واپس کر لے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اب یہ تیے کے میدان میں بیٹھے تھے، صبح بھی شام، ترنجبین ایک قسم کے جیسے اولے ہوتے نا، اولے اتنا برستے تھے نا، درختوں کے ساتھ لگ جاتی تھی، میٹھی چیز. اور بٹیر کھاتے، گوشت. چند دن کھانے کے بعد کہنے لگے مزہ نہیں آیا جی. مزہ کب آئے گا؟ اور جی ہمارے لیے وہ جو پرانا کھاتے تھے نا، کھجور، کھکڑی، ساتھ مسور کی دال اور گندم کی روٹی، یہ چیزیں وہ تو یوں نہیں ملے گی، وہ تو پھر کام کرنا پڑے گا. میں مفت کے تمہیں دے رہا ہوں، تم ناقدری کرتے ہو. ہمارے پاس طالب علم آتے، ہم کہتے بھائی پڑھنا ہو، تمہارا کمرہ بھی ہماری طرف سے، کتاب بھی ہماری طرف سے، کھانا چائے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے جی غلط عالم. 10 دن کے بعد دیکھتے کوئی ٹیویشن نہیں ہے. ہاں بس وہ ٹیویشنی بن جاتا ہے. اب ٹیویشنی طالب علم نہیں رہتا، پھر وہ ٹیویشنی ہوتا ہے. ایسے میں نہیں ساری رات وہ پڑھاتا رہے آن لائن. آج کل بہت بڑی لعنت آئی ہے، آن لائن پر پڑھاتا ہے، صبح نماز تک نہیں پڑھتا.
وہ کون سا طالب علم ہے؟ اس کو کہاں علم آئے گا؟ وہ سارے الٹے ویشنی رہے گا۔ تو جب تمہیں بھائی گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہو اور سارا ذمہ داری ہم نے لے لی، تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری ہم نے لے لی، کہ جیسے گھر میں کون سا تم روز پلاؤ زردے کھاتے ہو، یہاں کہتے ہو جی آج دال ہے، جی آج دال ہے، آج سبزی ہے جی، تو وہاں کون سے مرغے اڑاتے ہو تم روز؟ پتہ مجھے نہیں ہے۔ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، 2 دن تو روٹی بھی نہیں ملتی، گھر میں تو بھوکے رہتے ہو، یہاں ملتی ہے تو تم قدردانی نہیں کرتے۔ بھائی جو ملے، آپ نے کون سے پیسے دیے ہوئے، لیکن آپ تو ایک مقصد کے لیے آئے ہو، اپنے مقصد میں لگ جاؤ بس، اور کوئی کام نہیں، ہم نے پڑھنا تو بس عالم بن جاؤ گے۔ اگر پڑھاؤ گے پھر اللہ سب کچھ دے گا، ٹیوشن پڑھاؤ، تبلیغ کرو، امامت کرو، خطابت کرو، تدریس کرو، سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ تم نے پہلے سے کیا ہے تو پھر کہاں علم ہوگا؟ علم نہیں ہوگا، علم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ساری عمر الحمدللہ میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے یہاں ہری پورے محلے میں، انہیں کہا کرنل صاحب ہے، وہ کہتے جی کوئی ہو تو ذرا کوئی آدمی ایسا ہو ہمارے گھر میں آ کر میرے بچے ان کو پڑھایا۔ میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی کہ پیسے لینے ہیں، میں نے کہا قریب جگہ تھی، چلو یار معاصر کے ٹائم میں۔ ایک دفعہ 2-3 دن میں نہیں گیا، پتہ نہیں کیوں وہ کرنل صاحب ہے، مولوی صاحب آپ آئے کیوں نہیں تھے پرسوں؟ میں نے کہا میں آپ کا نوکر رکھتا ہوں، بھائی کام ہوگا نہیں آیا؟ نہیں جی نہیں، آپ ٹائم پر آیا کریں۔ میں نے کہا نہ میں نہیں آؤں گا، پھر میں گیا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایسا، وہ بھی نیت پیسوں کی نہیں تھی، اس نے صغیر صاحب تھے ہمارے ایک دوست تھے، اس کا وہ دوست تھا کہ جی وہ کہتے جی ہر آدمی آ نہیں سکتا تو اگر آپ جائیں، میں چلو اللہ نے دیا، سب کچھ دیا، یہ یوں ہی تو نہیں بنا ہے، اللہ کی مہربانی تھی، اس پر محنت تھی، تو مدرسے بھی بن گئے، مکاتب بھی کھول گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آگے جی تو اچھا بھائی تم اگر یہ چاہتے ہو نا کہ یہ چیزیں ملے، پھر پاس شہر میں جاؤ نا، پھر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، بیل گیندری چلاؤ، پھر یہ چیزیں ملیں گی۔ آگے آتا ہے اس کا ذکر، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا ہم نے ان کو داخل ہو جائے شہر میں، فَكُلُوا کھاؤ مِنْهَا سے حیث شئتم جو چاہو تم، رغداً وافر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن ادب رکھنا، داخل ہو شہر کے اندر جھکتے ہوئے، یعنی آج ان کی ساری مرادیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد حقیقی سجدہ ہے، حقیقی سجدہ ہے تو پھر باب سے مراد مسجد کا دروازہ ہے، کوئی نماز پڑھو، کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اور اگر وہ شہر کا مراد ہے تو وہاں سجدہ نہیں ہے، وہاں جھکنا ہے، کیا ہے؟ جھک کر جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ادب کی بات بھی کرو، ادب کا کام بھی کرو، عاجزی کرو، اور کام کیا ہے؟ حِطَّةٌ، اے اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں۔ حِطَّةٌ کے معنی کیا ہے؟ حِطَّةٌ ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہ کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ دیں گے ہم نیکوکاروں کو، جتنا زیادہ کرو گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تبدیل کیا ظالموں نے، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لهم سوا اس کے جو کہا گیا ان کو کیا؟ قولوا حِطَّةٌ، انہوں کیا کیا؟ خِنْطَةٌ، گندم چاہیے، گندم دیکھا آپ نے، یہ خِنْطَةٌ۔ فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا پر اتارا ہم نے ظالموں پر رِجْزًا عذاب، من السماء آسمان سے، طاعون کی بیماری آئی، بما كانوا يفسقون ان کے فسق کی وجہ سے، طاعون کی ہزاروں آدمی مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انعام نمبر 8 آ گیا، 8 انعامات جو اللہ نے ان پر کیے تھے ان کا۔ وَظَلَّلْنَا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم اپنے قوم، وہی جو تیے کا میدان تھا، میں نے
نقشہ پیش کیا. کل نظر بعصاک الحجر، ہم نے کہا مارو اس لاٹھی سے پتھر کو. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. لوگ کہتے جی یہ کام کیسے ہوگا، اس کا سبب کوئی نہیں، اس کا سبب کوئی نہیں. بھائی اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ اب سبب ہے کچھ بھی نہیں نا. پتھر ہے، پتھر میں پانی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور لاٹھی کو یوں مارو، یوں 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 اسی چشمے نکل گئے. یہ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تاکہ لڑائی نہ ہو آپس میں. اینا قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ جانتا تھا ہر جماعت اپنے پینے کی جگہ کو. کلوا قلنا لہم، ہم نے ان کو کہا کھاؤ، واشربوا پیو، میرے رزق اللہ کے روزے، ولا تاسو فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین کے اندر فساد کرنے والے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، یہ ہے سزا نمبر 2. پہلی سزا تو یہ ہوئی کہ تم نے پکی پکائی چھوڑ کر اپنے لیے کمائی شروع کر دی، اپنے لیے کمائی شروع کر دی. یہ دوسری کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ وہی اس کی تفسیر ہے جو پہلے گزر چکا. ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے. اجے جی فدع لنا ربک، پکارا ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا، نکالے ہماری تنبت جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ساگ میں سے، وقصائہا، کھکڑیوں میں سے، وفومہا، گیہوں میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے. دیکھو کیسے آرامی تھے. اللہ کہتے ہیں اس قوم سے آپ خیر کی توقع رکھیں گے. ہاں گندم ہوگی روٹی پکائیں گے، مسور کے دال کھائیں گے، اور پیاز سے تڑکا لگائیں گے، اور بعد میں کھکڑی کھائیں گے. بس مزہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، اللہ فرمایا کہ بدلے میں لینا چاہتے ہو چیز جو معمولی ہے، بالذی ہوا خیر، بدلے اس کے جو خیر ہے. خیر میں تو کیا تھا؟ تو رنجبین بٹیر تھے، اب اس میں چیزیں آ گئی. اچھا اے بھی تو مصرن، اب تمہارا مطالبہ یوں پورا ہوگا، اتر جاؤ اس شہر میں، وہ جو پہلے ذکر ہے، وادخلوا الباب، وہ مصرن فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگتے ہو. فضربت علیہم الذلۃ، انجام کیا ہوا دنیا میں؟ ماری گئی ان کی اوپر ذلت. دیکھو بھائی ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی دین کے لیے قبول کیا. لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، کوئی چائے پکا رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہا ہے، کوئی تمہارے نوکر لگتے ہیں. یہ اللہ نے مقرر کی کہ یہ میرے دین کے لیے آئے ہیں، ان کو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، ٹائم پر یہ فکر کرو لنگر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، ایسے میں نہیں. تو یہ اس سے یہ کم انعام ہے؟ یہ کوئی معمولی انعام ہے؟ یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. جدھر جاتے ہیں لوگ جیبوں میں پیسے ڈالتے، ہم مانگتے نہیں، ڈالتے. ہمارا کام جو ضرورت ہوتی ہے اسے زیادہ ملتے. اب ہم کہ نہیں یہ نہیں، اس پر نہیں جائیں گے، میں نے تو خود یہ کرنا ہے، میں نے ذمہ داری کرنی ہے، میں نے ٹھیکیداری کرنی ہے. تو کرو پھر وہ چلو، ایسے بھی نہیں. یہ ہے کاروبار کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ رکاوٹ نہ ہو. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ خود کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کام. پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جہاز چلتے تھے، لیکن کام دین کا کرتے تھے. اللہ نے دین کا کام، وہی پیسے آتے تھے وہ دین پر لگاتے تھے. یعنی ان کی وہ محنت بھی دین کے لیے تھی، یہ بھی دین کے لیے، وہ بھی دین کے لیے. تو ایسے کاروبار جائز ہے. لیکن جہاں آپ کو دین سے ہٹا دے، دین سے ہٹا دے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ لعنت ہے، وہ اللہ کی گرفت ہے. یہ آگے جی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. آخرت کے اعتبار سے یہ دنیا کی باتیں ذلت،
رسوائی، ہر وقت محنت اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کا غصہ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ مذکور جو اللہ نے بیان کیا کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب ما قبل، سبب ما قبل کیا ہے؟ آج سمجھ آنے وجہ کیا تھی؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں سے انکار کر رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے رہے انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق، ناحق طریقے سے. وذالک، یہ قتل اور یہ کفر کیوں تھا؟ بما عصوا، بس ان کے نافرمانی کے. وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے نکلنے والے تھے. ان الذین آمنوا، یہ نوع اول ختم ہوتا ہے جس میں اللہ کے انعامات کا ذکر، 8 انعامات، جس میں کتنے انعامات ہیں؟ 8 انعامات کا ذکر تھا. اس کا ذکر کر کے آخر میں تتمے کے طور پر اللہ فرماتے بھائی ناموں سے بخشش نہیں ہوتی، کام سے ہوگی. ناموں سے تم یہودی کہتے ہیں، جہاد یہود کا معنی ہوتے رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے. ہم نے توبہ کی، ہم تو بخشائے، ہمارا نام جو یہود ہے. عیسائی کہتے تھے ہمارا نام ہے نصارہ. نصارہ کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے. ہم نے عیسی علیہ السلام کی مدد کی، ہم تو بخشائے. اللہ نے فرمایا ناموں سے کام نہیں چلتا، کام سے چلتا ہے. اگر تم یہودی کو، عیسائی کو یا مومن کو آمنو آ جاتا ہے تو ہو یا ایھا الذین، مجھے تو ڈگری مل گئی آمنو کی، لیکن آگے ڈگری کے ساتھ کام بھی ہے نا. ڈگری کے ساتھ صرف آمنو سے تو نہیں بنے گا نا، آمنو والے کام کرو گے تو بات بنے گی. اللہ نے فرمایا چاہے یہودی کو، عیسائی کو، آمنو کو، اس سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا عقیدے سے اور عمل سے، عقیدے سے، عمل سے. ان الذین آمنوا، بے شک لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، یعنی امت محمدیہ. والنصارى والذین هادوا، وہ جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، والنصارى، اور وہ مدد کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. اور صابئین، آتش پرست، یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ آگ کو پوچھتے تھے، کیونکہ آگ ابراہیم صاحب پر گلزار ہوئی. اللہ نے فرمایا ان ناموں سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا. من آمن باللہ والیوم الآخر، بات سے سمجھا نہیں؟ جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اعمال بھی شریعت کے مطابق ہیں، لهم اجر عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک. عاشم یا نہیں؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ آگے جناب 9 نمبر 2 کیا تھا یہ؟ باپ دادوں کی خباثتیں بیان ہو گیا. بھائی تم کہتے ہو ہمارے باپ دادے ایسے تھے ویسے تھے، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. میں تمہارے باپ دادے کا آپریشن کرتا ہوں، اب ذرا دیکھو کیا تھے. وہ تقلید کے قابل تھے کہ نفرت کے قابل تھے؟ ان تو غلط کام کیے. ان کی تقلید نہ کرو، تقلید پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو بس. آشم یا نہیں؟ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. تم نے ہماری کتابیں بھی تمہاری بدلی ہوئی ہیں، اور تمہارے باپ دادوں نے جو خباثتیں کی ہیں وہ بھی سامنے ہیں، اس قابل نہیں ہے وہ. لہذا وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ پہلی خباثت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تو پختہ وعدہ تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور. خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِی، جس کے اندر ہے احکام. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. یہ کیا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی، قوم نے خود مطالبہ کیا تھا، اب کتاب لے آئے، پڑھنا شروع کیا. جہاد کرو،
نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات. یہ کیا ہے جی؟ ہم تو سمجھے کتاب آئے گی، حلوہ کھاؤ، پھرنی مارو، سو جاؤ، لمبی لمبی نیندیں کرو. یہاں تو کام کرنا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ کام ہم کیسے کر سکتے؟ آسم یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کے ذریعے کوئی طور اٹھایا. بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نیچے سجدہ نیچے کرتے، کہتے اطعنا اطعنا اطعنا. جب کوئی طور اٹھ کے کہتے اسینا، ہم کو نہیں مانے. نہ فرمائی یہ تو تمہارا حال تھا، خود کتاب کا مطالبہ بھی کیا، اور جب کتاب ملی جیسے آج کل قرآن ہے، قرآن ہے جی، ہم مسلمان ہیں، اصل قرآن تے ایمان ہے. تے قرآن میں اے پتہ کوئی نہیں، اے پتہ پھر کیا کہ ایمان ہے؟ کس چیز پر ایمان ہو گیا تمہارا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا، تو ایمان کیا ہو گیا تمہارا؟ یہ ایمان تو یہودیوں کا بھی تھا، عیسائیوں کا بھی تھا. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سچی کتاب ہے، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. ہمیں جاننے کے ساتھ ماننا پڑے گا، جاننے کے ساتھ، اور مانو گے تب کہ اس کو سمجھ لو اس میں ہے کیا. بات سمجھا نہیں؟ اس لیے ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی طور اٹھائے گا، مانتے ہو نہیں. اب یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی، یہ تو زبردستی ہوئی. بھائی اس وقت تک زبردستی نہیں جب تک تم نے کلمہ پڑھا نہیں، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی. جو مرضی کرو، جانوروں جیسے پھرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جب تم نے اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد زنا کرو گے سنسار ہوگا، چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا، قتل کرو گے بدلے میں قتل ہوں گے. سبھی میری بات کو کیوں؟ اس اسلام کی بدنامی ہو رہی. تم مسلمان نہیں ہو، جو مرضی کرو. لیکن جب مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پھر تو ذمہ داری ہوگی تمہاری اوپر کہ اسلام کی عظمت کو ظاہر کرو. تمہاری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو. یہ مسلمان ہے، یہ تو ہمارے جیسے، ہم بھی شرابی، یہ بھی شرابی، ہم بھی زانی، یہ بھی زانی، ہم بھی کنجر، یہ بھی کنجر ہے. تو پھر نہیں نا، تمہاری وجہ اسلام بدنام ہو گیا نا. تم تو اپنے اسلام کی وقت ان کے سامنے لاؤ کہ ہمارا یہ ہے. بس سمجھ میری بات کو. اللہ اکبر. وَإِذْ قُلْتُمْ، ہاں کیا آگے جی؟ کیا ثم توليتم بقوة واذكروا ما فيه، یاد کرو جو اس کے اندر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اس کتاب کو پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سمجھو گے، سمجھاؤ گے. ہم نے، اور لیکن تم نے نہ کیا، تو ہم نے کوئی طور اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، مضبوطی سے اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کے احکام کو یاد کرو جو اس کے اندر ہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس سے بعد پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہاری اوپر، وَرَحْمَتُهُ، رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو جاؤ گے نقصان، یعنی خاسرین مانا لاحقین. فوراً اللہ کو جاتے. پھر بھی میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، باوجود تمہاری غلطیوں کے مہلت دے رہا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہ دوسری خباثت ہے. خباثت یہ تھی کہ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، عبادت کا ہے، ذکر فکر کا ہے، اس میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، تلاوت کرو، سورہ کاف ضرور پڑھو. جمعے کو جو آدمی ایک جمعے کو سورہ کاف پڑھتا ہے، دوسری جمعے تک اللہ اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں.
جس نور کے برکت سے اللہ اس کی دعائیں، اس کی نمازیں قبول کرتا ہے. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو؟ سب پڑھو گے نا؟ اس کے بعد وعدہ کر لو یا سورہ کاف لازمی پڑھنا. درود پاک کثرت سے پڑھو، ہر دن پڑھو، لیکن خصوصی طور پر جمعے کے دن. حضور نے فرمایا جمعے کے دن خصوصی طور پر کثرت سے پڑھو. اللہ اکبر. تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر بھی ایک دن مقرر تھا. ان کو بتایا گیا کہ دیکھو باقی دنیا کے مشاغل کرو، ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرو. یہودیوں نے کہا جی ہفتے کا دن ٹھیک ہے. کیوں؟ اتوار کے دن دنیا کے پیدائش کا آغاز ہوا اور جمعے کے دن ختم ہوا. ہفتہ خالی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پٹھان بھی کہتے ہیں خالی رزنا. کیا ہے خالی ہونا؟ کیا ہے خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوا. اتوار سے دنیا شروع ہوئی اور جمعے کو ختم ہوئی. عیسائیوں نے کہا نہیں بھائی، خوشی کا دن وہ ہے جس دن کام کا آغاز ہو. سنگی بنیاد رکھتے ہیں نا، سب کو بلاتے ہیں آؤ بھائی آج سنگی بنیاد ہے، دعا کرو، ہیں مکان بناتے ہیں. انہوں نے اپنے دن مقرر کر لیے عبادت کے لیے. مسلمان رہ گئے. اللہ کے علم میں سب سے مقدس دن جمعے کا تھا. کیوں؟ کہ اصل خوشی وہ ہوتی ہے جس دن کام مکمل ہو جاتا ہے. بنیاد رکھو گے، پیچھے دیوار، پتہ نہیں دیواریں چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی، چھت لگے گا یا نہیں لگے گا، فرش بنے گا یا، یہ تو مشکل ہے، کرنا پڑتا ہے. جس دن سارا تیار ہو گیا، تالا لگ گیا، آؤ بھائی چابی کھولنی ہے، افتتاح کرنا ہے، اصل خوشی کا دن. تو یہ جمعے کا دن تھا، کیونکہ دنیا کی تکمیل کس دن ہوئی؟ جمعے کو ہوئی. اللہ نے جمعہ مسلمانوں کو دیا. اصل یہ تھا، سمجھ نہیں بات. لیکن ان کے اوپر لازم تھا کہ ہفتے دن اتوار کو تم کرو. تو اس یہودیوں پر یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، خصوصاً مچھلی کا. قدرتی بات یہ ہوتی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آ جاتی تھی پانی اوپر، باقی دنوں میں اکا دکا. ان نے کہا یار ہیلا کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ہیلا. ایسے کرتے ہیں کہ دریا سے نہریں کھودتے ہیں دائیں بائیں، آگے بناتے ہیں حوض بڑے بڑے. اس میں کیا کرو، آپ جاؤ گوشت ڈالو، آٹا ڈالو، یہ مچھلیاں آئیں گی. شام کو دیوار کر لو، مچھلیاں وہیں رہ گئی. اتوار کو جا کے بوریاں بھر کے لے آؤ. یہ ہی لگ گیا. چلے جی شکار تو ہم نے نہیں کیا، شکار تو اتوار کو کیا. حالانکہ شکار ہفتے کو ہو گیا، کیوں مچھلی تو روک دی تم نے. یہ ہی لگ گیا. ان میں 3 قسم کے لوگ بن گئے. ایک تو شکار کرنے والے، دوسری صوفی لوگ، اور چھوڑو جی اپنا کام کریں گے، میں جو مرضی کرو، چلو یار ہمیں کیا، تمہارا عقیدہ تمہارا، ہمارا عقیدہ سے کہتے نہیں، تمہارا عقیدہ اپنا، ہمارا عقیدہ. اچھا چھوڑو یار، ایسا کرو نا، تم تو شکار کرتے ہو کھاتے ہو، ہمیں بھی کوئی شورا لے آیا تھوڑا سا، ہمیں بھی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ روکتے نہیں تھے. اللہ کا عذاب آیا وہی لوگ جنہوں نے ان سے بائیکاٹ کیا تھا، ان کو منع کر رہے تھے، وہ بچ گئے. باقی سب کی شکلیں بگڑ گئیں، باندروں کی شکل بن گئی. کس کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہی باندر جو پھرتے نا وہی لوگ ہیں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو 3 دن کے بعد مر گئے تھے. لیکن ان کی عادتیں جو ہیں نا اس قسم کی ہیں. یہ باندر جو ہے نا بالکل انسانوں جیسے آتے ہیں ان کے اندر. بہرحال جو بھی ہو، بہرحال اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. نہیں فرمایا یوں کرو گے نا میرے دین کے اندر ہیلے کرو گے تو پھر انجام یہ ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، یہ ان کی دوسری خباثت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تاکہ جان لیا تم نے ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے، فی السبت ہفتے کے دن. فَقُلْنَا، ہم نے کہا، کونوا قِرَدَةً، یہ امر تکوینی، امر
تکوینی، یعنی کہہ دیا، یہ نہیں کہ ہم نے بنایا بس ہو جاؤ ہو گئے. پھر بندر خاصین ذلیل فجعلنا نکال لما بین یدیا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا لیا وہاں کے موجودہ لوگوں کے بین جو سامنے تھے، موجودہ وما خلفا، اور ان کے لیے جو پیچھے آنے والے قیامت تک آنے والوں کے لیے، جو اللہ کے دین کے اندر ایسے ہیلے کرے گا، بہانے کرے گا، اللہ کے احکام کے اندر تبدیلیاں کرے گا، ان کا انجام ایسا ہوگا. حاصل کونو خلفا وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بچنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کہ دیکھو اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اللہ کے کسی حکم کے اندر کوئی تعویل نہ کرو، جیسے حکم ہے ایسا مانو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ تیسری خباثت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا تو نے موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے. قالوا، کہنے لگے اتتخذنا، ایک واقعہ ہوا، واقعہ ذرا ذہن میں رکھ لو تو یہ سب جگہ دو رکوع اس میں چل رہے ہیں، دوسرا رکوع بھی اسی سے متعلق ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جن کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک ہی بچی تھی، تھا بڑا مالدار. اس کا ایک بھتیجا تھا جو آوارہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ چاچا مجھے اپنی بیٹی دے دے تاکہ دونوں کام ہو جائے، گھر بھی آباد ہو جائے گا اور ساتھ ہی پھر پیسہ بھی مل جائے گا، سارا پیسہ بھی، داڑھی بھی، دونوں ہاتھ گھی میں. چاچا دیتا نہیں تھا. سوسائٹی بہت بری ہوتی ہے، بری سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ. سوسائٹی کے نوجوانوں نے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اچھا طریقہ ہے، اکیلا آدمی ہے، رات کو کہیں آتا ہوگا، راستے میں کسی گلی کوچے میں کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کے محلے میں، وہاں اس کو قتل کر لو، وہاں ڈال دو، صبح دعویٰ کرو کہ میرا چاچا نہیں ہے، چاچا نہیں ہے، دعویٰ کر لو. تو چونکہ تو ہی ہے وارث، دولت بھی مل گئی، لڑکی بھی مل گئی اور دیت بھی مل گئی. یہ نہیں دیکھتے جس کام کی بنیاد غلط ہو اس کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ قانون دیکھ لو، جس کام کی بنیاد غلط ہو اس کا انجام کبھی ٹھیک، اور جس کام کی بنیاد ٹھیک ہو اس کا انجام کبھی غلط، چاہے دیر سے آئے لیکن انجام صحیح ہو. لیکن اگر بری کرو گے تو اللہ مہلت دے گا. مہلت تو اللہ نے فرعون کو 400 سال دیا تھا. بعد میں کہتے ہیں فلاں آدمی جرم کر رہا ہے اور پکڑا نہیں جاتا. اللہ یوں پکڑتا تو پھر زمین پر تو کوئی ہوتا ہی نہ. مہلت ملتی ہے، آخری انجام دیکھ لے. پھر اس کا آخری ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا انجام، آج میں نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کتوں جیسے ذلیل ہوتے، کتوں جیسے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس نے ایسا کیا، دعویٰ کیا. موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا تو لوگ آئے کہ ہم موسیٰ اب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے. ہمارے اوپر ویسے دعویٰ ہوا ہے. اب اللہ نے موقع دیکھا. اس وقت بنی اسرائیل کا عقیدے میں جو آج کل بھی ہے، کہتے اے جان میں ٹلت ہے اگلا کیس ڈیٹا. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جان اس روح میں آنا ممکن ہی نہیں. قیامت کے دوبارہ حشر نشر کے منکر تھے بعض. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں، ان کا عقیدے بھی ٹھیک ہو جائے، کام بھی ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے لے کر ذبح کرو، اس گائے کا کچھ حصہ لے کر اس آدمی کو اس سے مارو، یہ خود بس اٹھ جائے گا.
ایک تو دشمن کو بتا دے گا تو خود مردہ جو بتائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا. دوسرا یہ جو کئی سالوں کے بعد اٹھے گا تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا جو ہے نا یقینی ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ پوچھتے ہو مفت نہ کرو، کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرو. ادھر اللہ نے ایک بچے کی قسمت جگائی تھی. ایک بچہ تھا یتیم، لیکن ماں کا بہت بڑا فرما بردار تھا. ماں باپ کے فرما بردار کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے. ایسے بھی آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں اس کا صلہ، خدمت کا صلہ ملتا ہے. اب انہوں نے چونکہ خرچ نہیں کرتے تھے، موسیٰ نے کہا گائے. انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مردے کا پتہ لگا اب گائے. فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے. اب چونکہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اچھا جی رنگ کیا ہوگا، عمر کیا ہوگی، کاب کیا کرے، یہ بات لمبی کر لی. اب دیکھتے ہیں تو رنگ ملتا ہے تو عمر نہیں ملتی، عمر ملتی ہے تو رنگ نہیں ملتا. ایک یتیم بچہ تھا جو ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے پاس وہ گائے مل گئی. بچے بیچتا ہے، ماں سے پوچھتا ہوں. ماں نے کہا نہیں بیچ. اچھا 2 لے لے، 3 لے لے، 10 لے لے. ماں سے پوچھتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، اور کوئی ہوتا ہے لے لو بھائی، جب 10 گائے ملتی ہے میں کیا کروں اس کے ساتھ. ماں کا فرما بردار. میں نے کہا ماں سے پوچھتا ہوں. ماں نے کہا ان کو کہو اگر لینی ہے نا اس گائے کے ساتھ سونا تول کے دے دو. اللہ، آخر یہ مجبور ہو گئے. انہوں نے چندہ کیا پورے قوم میں اور سونے کے ساتھ تول کر لیا. وہ تو بادشاہ بن گیا، کروڑپتی بن گیا، اور یہ دودھ پتی بھی نہیں بنے. گائے مل گئی. اب گائے ملی، اس کو ذبح کیا، اس کی ٹانگ سے یا دم سے یا اس کی زبان سے کوئی بھی ہو، وہ اس کو جو ٹھوکر ماری نا مردے کو، اٹھ کے بتا دیا. انہوں نے کہا میرا قاتل تو میرا بھتیجا ہے. لوگوں نے وہاں اس کو ڈیر کر دیا. تیری ایسی بھائی مانا، ہم یہ خام کر کے مارا خود اور وہاں پر داڑھی بھی گئی، شاڑی بھی گئی. جو برے کام کا کرو گے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا، اچھے کام کا انجام کبھی برا. یہ میں نے بتایا آپ نا. یہ مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ گندم برو ید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. اگر گندم کی کاش کرو گے تو گندم کاٹو گے، جو کی کرو گے تو جو کاٹو گے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے جناب علی تخم ریزی کی، مکی کی، اور کہہ دی چاول پیدا ہوں گے چاول؟ بولو نہیں ہوں گے. تو اپنے اعمال کے نتیجے سے کبھی بے خبر نہ ہو. برا کام کرو گے چاہے وقتی طور پر تمہیں فائدہ بھی ہو، ایک وقت آئے گا سارے فائدے ختم. اس لیے اپنے معاملات درست کرو، سیدھی بات، صاف بات کرو. کسی کے ساتھ دھوکہ، ملاوٹ، یہ چیزیں نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. ایک چیز کے اندر عیب ہے، بتاؤ بھائی چیز لینی ہے، یہ عیب ہے اس کا. یہ نہیں کہ عیب کو چھپاؤ، چیز دے دو. کل کو آپ پر اعتبار، آپ پھر اچھی چیز دیں گے کہ نہیں یار جھوٹا ہے، اس نے دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ پہلے، تو بے اعتبار ہو جائے گا. دنیا میں نظام چلتا ہے کس پر؟ اعتبار پر چلتا ہے. اعتبار اپنا کمی، اپنے اعتبار کو کوئی ٹھوک نہ پہنچاؤ، چاہے فائدہ نظر آئے چاہے نقصان نظر آئے. یہ آپ ایک ذہن میں رکھ لیں. تو اب نتیجہ کیا نکلا وہ تو گیا. مردے نے بتا دیا اور پھر مر گیا. لوگوں کا عقیدہ ہو گیا کہ واقعی مرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد جو اٹھا ہے تو ہم نے بھی کل اٹھنا ہے. اب بچے کو اللہ نے وہ فائدہ دے دیا، نتیجہ نکل. یہ قصہ قرآن بیان کرتا ہے اور ہماری عبرت کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ سے اپنے قوم کو، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دے دے ان تذبحوا بقرہ،
ایک ذبح کرو ایک گائے. قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا پکڑتے ہیں ٹھٹوں کے ساتھ؟ بھیا ہم تو یہ کہتے ہیں دوتے کے بتائیے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہنے لگا پھر اپنے رب کو بلائیں، ہمیں بتائے ما یہ کیسی ہوگی، یعنی اس کی صفتیں کیا ہوں گی. قال انہ بقرۃ، وہ گائے ہوگی، عاصم یعنی لا ذلول لا فارض، نہ بوڑھی ہوگی، ولا بکر، نہ چھوٹی ہوگی، عوام بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہوگی. عوام کہنا کیا جوان، پھٹا اس کو کہتے ہیں نا پھٹا ہوگی، عاصم یعنی جوان ہوگی. ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا اچھا جی. دوسری تفصیل شروع ہوگی. قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکارا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا بیان کریں، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو. قال فرمائے انہو یقول بقرۃ، اللہ کہتے ہیں گائے ہے صفراء، زرد رنگ والی. چلو جی اور مشکل ہوگی، کام حکم ملے یہ کرو فوراً کر لو، ہو جائے گا. کام میں ڈیل کرو ہو گیا، کرو گے تو نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو نہیں ہوگا کام. عاصم یعنی ارادہ کر لو میں نے کام کرنا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. قال اچھا جی کیا فاقع اللونہا، چمک مارے گا اس کا رنگ خوب زرد. قالوا ادع لنا ربک، اب تیسری تفصیل شروع ہو گئی. پکارا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، یہ اس کی صفت کیا ہوگی. قال ان البقرہ تشابہ علینا، باقی گائے مشتبہ ہوگی ہماری اوپر، رنگ دیکھتے عمر نہیں ملتی، عمر دیکھتے رنگ نہیں ملتا. وَإِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اللہ نے چاہ تو پا لیں گے. معتدون کا معنی پا لیں گے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے یہ کتے تو یہ ساری عمر سوال ہی کرتے. انشاءاللہ کہتے دیکھو جو کام بھی کرو نا کہتے انشاءاللہ. اچھا بھائی یہ کام انشاءاللہ جی کرو نا، اللہ کی مدد شامل حال ہو. انسان کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کیا کہو گے؟ انشاءاللہ میں نے کام کرنا ہے، بس اللہ کی مدد شامل حال ہو. لیکن نہیں کرو گے تو وہ ہوگا. ایک شخص ہے نا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا، میں نے اپنے لیے جانور خریدنا ہے. اب کسی نے پوچھا کدھر جا رہے بازار، کہتے جانور، کہتے انشاءاللہ کہہ دو. انہوں نے کہا انشاءاللہ جیب میں پیسے ہیں تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں جا کے لے آؤں گا. قدرتی وہ کیا اس کے جیب کٹ گئی، کسی نے پیسے نکال دیے، واپس آ رہا ہے وہ ہے کیا ہو گیا، انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ پھرتا رہا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی. مجھے کہا ابھی انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے انشاءاللہ کہنا تھا. تو یہ پہلے انشاءاللہ کہو. انا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا یہ ساری عمر لگے رہتے. وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہ تو ہم پالیں گے. لَمُهْتَدُونَ البتہ کیا کر لیں گے، پالیں گے اس کو. اب چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا اب بات آسان ہوگی. إِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، ہم اس کو پالیں گے. قال انه يقول انها بقرة، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، محنت کرنے والی نہیں. ذلول کہتے ہیں محنت کرے جو ارٹ پر چلتی ہیں، ہل چلاتی ہیں. لا ذلول نہ محنت کرنے والی، تثیر الارض جو پھاڑے جوتی ہے زمین کو پھاڑتی ہے ہل پر. ولا تسقي الحرث نہ کھیتی پلاتی ہے، وہ ارٹ پر ہوتی ہے نا گائے پھرتی ہے بوکے نکلتے ہیں. مسلمت سالم ہوگی، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ بھی نہیں، یعنی کبھی بیمار نہیں ہوگی اس کو داغ لگاؤ. قالوا الآن جے، آپ دیکھا نا انشاءاللہ کہہ دیا نا. قالوا الآن جئت بالحق، ہاں ہاں ٹھیک گلو ہوئی نا. الآن جئت بالحق، اب آئے آپ ساتھ حق کے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہیں ذبح کیا، قریب نہیں تھے یہ کام کرنے کے لیے. ما كادوا یعنی یہ بہانے خوئے بدرہ بہانہ بس یار
بہانے کرتے تھے، نیت نہیں تھی. نیت ہوتی کوئی گائے لے کر، کالی ہوتی، سفید ہوتی، بوڑھی ہوتی، جوان ہوتی، بس بات ہو جاتی. لیکن اپنے لیے جتنے دین کا کام، اب دیکھو نا، تم نے کہا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ہم گھر سے آئے ہیں صرف اس کے لیے، تو ہم ادھر ادھر بازار نہیں پڑھیں گے، کاپیاں رکھیں گے، یاد کریں گے، خلاصے یاد کریں گے، پھر پڑھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، جو نہیں ہے تفسیر لیں گے، دیکھیں گے، بس ہو جاؤ گے، مالا مال ہو جاؤ گے. تھوڑی دیر میں 40 دن کے اندر تمہیں بہت کچھ اللہ دے دے گا. تم کہو چلو بیٹھے رہو ذرا بس، کیوں یہ رمضان گزار دیں گے، چھٹیاں ویسی بھی چھٹیاں گزاریں تو پھریں گے، چلو یہاں بھی بیٹھ جائیں گے، چائے تو مل جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ارادہ کر لو. کیا کر لو؟ ارادہ کر لو تو انشاءاللہ پھر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اللہ اکبر. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، نہ یہ اسی سے متعلق ہے، اسی سے. یہ کب ہوا؟ یہ واقعہ کب گائے کا ہوا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا. کس کو؟ سمجھے بات کو؟ آگے کا نہیں آیا اسی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، اختلاف کیا اس کے اندر. یعنی تداراتم سے ہے، بداراتم تفاعل کا صیغہ ہے، ایک دوسرے پر دھرنا، ایک دوسرے پر، اور اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، پر اختلاف کرنے لگے، تمہیں ایک دوسرے پر دھرنے لگے، ایک دوسرے پر. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نے نکالنا تھا وہ جو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے مارو اس قتیل کو، بِبَعْضِهَا یعنی بعض اسے گائے کے. ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ گائے کی طرف. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مقتول کی طرف. کس کی طرف؟ یہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. اللہ نے یہ بتا رہے، جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت، جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت. واللہ كذلك يحيي الله الموتى، اس طرح زندہ کرے گا مردوں کو. ويريكم آیاتی، اور دکھاتے تم کو اپنی آیاتیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. ثم قست قلوبکم، یہ آگے آئے. چاہیے تو یہ تھا اس واقعے کو دیکھ کر تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم دین کے طرف جاتے، پیغمبر کی بات مانتے. لیکن بے ایمانو، تم نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذلک، اس واقعے کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بمانند پتھر کے. أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا اسی بھی زیادہ سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں کے اندر قسمیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھروں میں سے. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، جیسے نہریں چلتی ہیں. پتھر بھی ایسے، تمہارے دل بھی بعض ایسے ہوں کہ اللہ کے معرفت سے تمہارے دل لبریز ہو جائے، اور تمہاری زبان سے اللہ کی معرفت کی باتیں نکلیں، علوم معارف دل سے نکلیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض میں سے ہوئے جو پھٹ جاتے ہیں، بس نکلتا ہے صرف تھوڑا تھوڑا. تم بھی ایسے چلو، جب وہ نہیں ہو، کم از کم جو علم پڑھا ہے اس کو آگے پڑھاؤ، اس کو کیا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ریزے ریزے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے. پہاڑ کے پہاڑ جناب گر جاتے ہیں. تو تمہیں اللہ کے، جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، کیا کہتے ہیں؟ فنا فی اللہ، فنا فی اللہ ہو جاتے. لیکن تمہارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں بے خبر تمہارے اعمال سے. اب تطمعون، یہ خطاب ہے مومنین کے لیے. کس کے لیے؟ یہ نوع ثانی کا تتمہ ہے، تتمہ نوع ثانی. او مسلمانوں، یہودیوں کی کرتوتیں دیکھی تم نے، اب بھی تمہیں ان سے خیر کی توقع ہے، ان سے خیر کی توقع ہے. بیڑا غرق کر دیں گے تمہارا اگر تم ان پر اعتماد کرو گے. آشم یعنی جنہوں نے اپنی نبی سے وفاداری نہیں کی، وہ تم سے کبھی، جنہوں نے اللہ سے غداری کی، اللہ سے غداری کی، صاحب کتاب ہو کر، صاحب شریعت ہو کر، تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اب تطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اے مسلمان ہو تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری اوپر یقین کریں گے.
وقد کان فریق منہم، یہ انہوں نے تو اپنی دین کے ساتھ جو کیا، فریق منہم، ان میں ایک فرقہ تھا، من یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفون، پھر تحریف کرتے رہے، من بعد ما قالوا، سمجھنے کے بعد، وهم یعلمون، جان کر کرتے تھے۔ جن نے اپنے دین کے ساتھ خیانت کی وہ تم سے کیسی وفاداری کریں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، پھر ان میں منافق بھی ہیں، دوسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ تو یہ ہے تب محرفین کی، ان کے بڑے بڑے مفتی صاحب مفتی تھے، شفتی مفتی بن گئے تھے نا، جن نے مضاربت کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج اس لیے انہوں نے بدنام کر دیا پوری دنیا کو۔ ایسے میں نے تو اللہ بچائے، ویسے ایسے تھے تو بعض ان میں سے ایسے ہیں ایسے، اور دوسرے کیا ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ان میں نفاق ہے، ادھر کی اور بات ادھر کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مل سے ایمان لے قالوا آمنا ملے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپس میں یہودی، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا کھول کر بیان کرتے ان کے اوپر جو اللہ نے کھولا تمہاری اوپر، لیحاجوکم، تاکہ جھگڑا کریں وہ تمہارے بھی ساتھ اس کے، عند ربکم، اپنے رب کے نزدیک۔ ان کے پاس آتے وہ جی ہم نے تو مسلمانوں سے ملے نا، ہم نے دھوکے میں ڈالا، ہم تمہارے، ہم نے اندر کی باتیں نکالی، ہم نے ان کو کہا کہ واقعی یار یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی شریعت ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا لیکن بیڑا تو غرق کر دیا نا، کل قیامت کے دن اللہ کو کہو گے اللہ میں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہے، اور جب تم نے اقرار کر لیا تو وہ کہیں گے اللہ انہوں نے تو ہمارے سامنے اقرار کیا، یہ تو تم نے گواہ بنا لیا اپنے اوپر، ہاں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا یعلم، اللہ پر زجر ہے، اس کو کہتے ہیں زجر۔ اولا یعلمون، کیا لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو ان میں جو کہتے ہیں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، یہ تیسری جماعت ہے، یہ دوسری جماعت کیا ہے؟ ان پڑھوں کی، ہاں ان پڑھوں کی، ان پڑھے فتوے دے رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، بڑے بڑے فتوے، لیکن ہے قرآن بھی نہیں پڑھا، کتاب آج کل بھی ہے۔ امی کا معنی کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، باقی سب پڑھا ہوا ہے، انگریزی پڑھی ہے، اس کو عالم نہیں کہتے، انگریزی کو عالم نہیں، اس کو ہنر کہتے۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ تک انسان کو پہنچائے، وہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات ہے، اس سے عالم بنتا ہے، عاشم یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا منو امیون، تو تعریف کیا ہوئی؟ لا یعلمون الکتاب، امی ہے، کیوں؟ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر باطل خیالات، امانیہ ارزوئی بات، قصے کہانیاں، یہ چیزیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے مگر اٹکل سے باتیں کرتے ہیں، بناوٹی باتیں، بے سند بے دلیل۔ کیا معنی میں کیا تھا؟ یظن کا معنی بے سند بے دلیل، گمان چلاتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات ہے۔ فویل للذین، اگے مفتیوں کی بات آتی ہے، فویل للذین، بس اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو بھی اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے غلط فتوی دے رہے ہیں، یہ ایک نمبر کے آگئے، لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تاکہ اختیار کریں ساتھ اس کے تھوڑی قیمت، چند ٹکوں پر دین فروشی کرتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے اس سے جو کسب کرتے ہیں۔ وقالوا، ہاں یہ پانچویں جماعت آ گئی جناب صاحبزادوں کی، کن کی آ گئی؟ مفتی بھی آ گئے، قاضی بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ اب پانچویں جماعت کس کی ہے؟ صاحب، اور جی آپ یہ کام نہیں، اور جی ساڑھے پیو دادے نے گز مارے نا، ایسے جو مرضی کرتے جائیں، اللہ فرمایا نہیں، ان کے گز آپ کے لیے نہیں چلیں گے جب تک آپ ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، جب تک آپ ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، گز شز نہیں چلیں گے۔ وقالو کہنے لگے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودہ،
مگر چند دن گنتی کے برائے نام گئے تو گئے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب کہ اللہ کے ہاں تم نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی سند دی ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ، بزرگوں کے بیٹے ہو جو مرضی؟ بھائی بزرگ کا بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری تو زیادہ ہوگی، اپنے باپ کا خیال کرے. نبی کا بیٹا ہے تو اس کو زیادہ خیال. حضرت امام علی مقام نے جو قربانی دی اپنے نانے کی دین کے لیے، ورنہ ان کو کیا کمی تھی؟ ساری دنیا مانتی تھی، ساری دنیا مانتی تھی. دین کے خاطر جا کر انہوں نے پورا خاندان قربان کیا، کیونکہ ذمہ داری تھی. جو بڑا ہوگا، بڑے کے بیٹے کی ذمہ داری میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. وہی ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے میرے باپ کی بےزتی ہو جائے، میرے باپ کی بدنامی ہو جائے. اس کو تو یہ چاہیے کہ باپ کا خیال کرے اور ایسے کوئی کام نہ کرے جو باپ کے لیے رسوائی کا سبب ہو، اس کے لیے خوشی کا سبب ہو. اوہ ماشاء اللہ بڑا قابل بیٹا ہے، آرے کہے گا اوہ ماشاء اللہ بڑا قابل، اور یوں یار دیکھو کس کا بیٹا ہے کیا کر رہا ہے، ہمیں اس لیے بدنامی کا سبب ہوگا. یہ ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا وَلَا تَعْزُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا کہ اللہ کیا تم نے وعدہ لیا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ اپنے وعدے کا مخالفت نہیں کرتے. ام تقولون علی اللہ یا کہتے ہو اللہ پر ما وہ بات لا تعلمون جو نہیں جانتے. بلا ہاں ضابطۂ خداوندی کیا ضابطۂ یوں لکھو نا ضابطۂ خداوندی. قانون کیا ہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے کہ جی خاندان میں بڑا ہوگا اور جو مرضی کرتا جائے گا، پکڑ نہیں. اگر خاندان میں بڑا ہے گناہ کرے گا تو زیادہ پکڑا جائے گا کہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ تو اپنے مشن پر چلتے، مشن پر چلتے. کیا ہو گیا؟ بلا ہاں من کسب سیئۃ ضابطہ کیا ہے؟ جس نے کسب کیا برائی کا، واحاطت بھی خطیئت اور گھیر لیا اس کو اس گناہ کے ذریعے سے اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار یہ صاحب آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ آگ میں رہیں گے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ. جس نے دین کو چھوڑ دیا، بندے عشق شنی ترک سب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست. یا یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کے بیٹے پوتے، آپ نے کیا. یہ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، بشارت ہے ایمان لائے، وعملوا الصالحات عقیدہ بھی درست کیا، اعمال بھی شریعت کے مطابق بنائے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ صاحب جنت کے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. بس یا آ گیا جی، یہ دوسرا نو بھی آ گیا. ہاں ہو گیا، بس کر لیں. میں بھی تھکا ہوں ایسے لگے. میں نے کہا سبق ناغا نہ ہو، یہ کل لکھائی بھی کریں گے ہاں، تاکہ خلاصے شلاسے آگے چلے. آگے لکھائی کریں گے پھر پڑھائی کریں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. الحمدللہ صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء ربنا آتنا من لدنک رحمۃ صلی اللہ علیہ